قرآن کو ایک فرینڈلی وے میں سیکھنے کا جو ذریعہ ہے، جو انالیسس ہے، انگلش تھوڑی کمزور ہے، کوئی ہائر کرنا پڑے گا. تو میں اکیلے پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یار جو پڑھ رہا ہوں میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتا ہوں قرآن کو، تو 2-4 آیتیں تو جو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں پھر سارا دن جو ہے اس پر میری سوچ رہتی ہے، اسے میں ایز اے ایکسپیریمنٹس اسے تھاٹس میں رکھتا ہوں، اس وجہ سے اوور تھنکنگ بھی کم ہوتی ہے. سو لہٰذا میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ پڑھ لیا جائے، آپ کو دکھا دیا جائے، کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو نا تو اس چیز سے آپ اثر بھی لیتے ہو. کیا خیال ہے؟ میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آج میں نے کون سی آیت کا مطالعہ کیا اور اس آیت نے مجھے کون سی نالج دی، اور اس آیت کو ہم اپنی لائف پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے کیسے اپنے لیے ایک رائے ہدایت چوز کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. پہلے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا نالج گین کر لیتے ہیں. سورہ یونس ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 61 ہے، 61. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی، مخاطب کیا، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہے ہیں کہ ہماری آپ پر نظر ہے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہو لوگوں کو یا خود، اور لوگوں اینڈ دین دا ادر پارٹس میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے مخاطب ہے. آئی مین ٹو سے کہ ہم سے، پوری دنیا سے، یا اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، اور ان سے فرما رہے ہیں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے، یعنی اللہ کی نظر سے پوشیدہ ہو، اسے نہ دکھ رہی ہو، اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو، اللہ رب العزت کے پاس وہ نوٹ نہ ہوئی ہو. یعنی کہ یہاں اس بات کا ذکر کرنے سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ جو دین میں محنت کر رہے ہو، جو تبلیغ کر رہے ہو، جو لوگوں کی اصلاح میں صبر اور تحمل سے کام کر رہے ہو، وہ ہماری نظر میں. یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اللہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اللہ کے لیے لوگوں کو دین سکھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں پہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو پسند ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ، مطلب وہ تھوڑا سا نا بلر ہو جاتا ہے اللہ کا وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں آپ کو ڈال کے خود آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ کے اور پیچھے ہو گئے ہیں. نہیں، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو لوگ جو کر رہے ہیں، کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا، یہ ساری محنتیں، یہ ساری مشقتیں جو آپ دین کے لیے کر رہے ہو، یہ ہم دیکھ رہے ہیں. دلاسا دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت. تو نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے واقف ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نظروں کے نیچے ہو، آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھو، اور بس کرتے رہو یہ محنت. اور جبکہ دوسرے لوگوں کو بھی، جیسے کہ دوسری طرف نبی کے مخالفین کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک داعی حق اور خیر خواہ خلق، یعنی جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہے، اصلاح کی کوشش میں روڑے اٹکا کر تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھنے والا نہیں، اور کبھی تمہارے ان کرتوتوں کی باس پرس نہ ہوگی، یعنی تم سے پوچھا نہیں جائے گا. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا، جب لوگ دین پر چلتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اس کام سے روکتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو دین پر جمنے نہیں دے رہے ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دین پر ان کو عمل نہیں کرنے دے رہے ہوتے ہیں، ان کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی یہ برائیاں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر اگر آپ سے کچھ کہا نہیں جا رہا، یہ نہ سمجھو کہ اگر آج یہاں آپ کی برائی پر آپ کو پکڑا نہیں جا رہا تو آپ کی ان کرتوتوں کی وجہ، یہ جو کرتوت اس دنیا میں چل رہے ہیں، تو اس کی کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں تو وہاں بھی نہیں ہوگا. خبردار رہو، وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو خدا کے دفتر میں ثبت ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے ہر ایک بندے کا اعمال. اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، ہمیں اس چیز کا، اس حال پہ ذرا سا فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. کیسے؟ اللہ کی نظروں کا احساس اگر مجھے ہو جائے، اگر میرے علم میں یہ بات آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی یہاں اگر میں اکیلا ہوں اور میری آنکھیں جو مجھے دکھا رہی ہیں، پھر چاہے وہ یہ صوفہ ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے، یہ ہے وہ احساس رب کے دیکھنے کا کہ اگر انسان اس کو حاصل کر لے تو الحمدللہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. لیکن اگر انسان رب کے دیکھنے کے احساس کو ضائع کر دے، ضائع ایسے کہ مطلب کوئی فکر نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کتنا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں
تم بھی جو کرتے ہو. اب ہمیں یہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اس ٹائم, آپ کو دیکھا جا رہا ہے. ہاں, آپ مجھے بعد میں دیکھ رہے ہو, آپ کی نظر مجھ پہ بعد میں ہے, مجھے بھی یہ چیزیں بعد میں نظر آتی ہیں, پہلے اللہ کو نظر آ رہی ہے. اب یہ احساس اگر بندہ مومن کے ساتھ جڑ جائے, واللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو, اور لوگوں, پھر عام لوگوں کی طرف تم بھی جو کچھ کرتے ہو, اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. بھائی ثواب کی کتاب تو ہے, لیکن انڈرسٹینڈ بھی تو کرنا ہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں, نماز میں پڑھو تو 100 نیکیاں ملتی ہیں, لیکن کچھ میسیجز بھی تو ہیں. یہ اردو ٹرانسلیشن ایویں تو نہیں چھپ گئی نا, یہ ہندی ٹرانسلیشن ایویں تو نہیں چھپ گئی تاکہ یہ حجتیں کلیئر ہو جائے. یا اللہ مجھے تو قرآن اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ تو عربی میں تھا, مجھے تو عربی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. انگلش والے یہ نہ کہہ سکے اے اللہ ہم تو تھوڑے سے لبرل شبرل تھے, ہمیں تو انگریزیاں سمجھ آتی تھی, ہمیں تو عربی سمجھ ہی نہیں آتی تھی, ہم کیسے انڈرسٹینڈ کرتے. اللہ نے انگلش ٹرانسلیشن بھی شائع کروا دی. ہاں, حجتیں کلیئر ہے بھائی. تو اینی ہاؤ, تو جس طرح آپ, مجھے یہ احساس ہے کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہو, اب اس احساس کی وجہ سے میں یہاں بڑا شاطر, بڑا ایکٹیو ہو کے بالکل اپنے اعمال پہ گہری نظر رکھوں گا. آپ کی فکر لگ جائے گی مجھے کہ کچھ ایسا نہ کروں کہ جس سے یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے علی بھائی, رائٹ. سو دس از دا تھنگ, یہ ہے وہ دیکھنے کا احساس جو ہمیں بدل کے رکھتا ہے. اگر آپ لوگ مجھے نہ دیکھتے تو میں پابند نہ ہوتا, میں اتنا اچھا نہ بنتا, میں کچھ بھی کر لیتا, کچھ بھی کر سکتا تھا, میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا کہ کسی کی مجھ پہ نظر نہیں ہے, رائٹ. لیکن آپ لوگوں کے دیکھنے کے احساس نے مجھے چینج کر دیا, میرے اعمال کو سٹک کر دیا. میں محتاط ہو گیا کہ مجھے بولنا بھی ہے تو کیسے بولنا ہے, مجھے کرنا بھی ہے تو کیسے کرنا ہے. واو, آئی مین سیریسلی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جب تم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو. آئی مین دوسرے اس ایک آیت میں وہ چیزیں چھپی ہیں جو ہمیں ٹھیک کر سکتی ہے. اگر مجھے صرف قرآن سے اس وقت کے لیے اس آیت سے اتنا سیکھنے کو مل جائے, اتنا آبزرو کرنے کو مل جائے کہ اللہ کی مجھ پہ نظر ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے سن رہا ہے, آپ چینج نہیں ہوں گے. یہی کیمرہ میں آپ کے سروں پہ لگاؤں اور میں آپ کو دیکھوں, کیا وہی تنہائی کے اعمال آپ جاری رکھیں گے؟ چینج ہو جاتا ہے نا. دس از دا تھنگ برو, یہی تو چیز ہے. رائٹ. یعنی میں اور تم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت جان رہا ہے, ہم اللہ کے علم میں ہیں, ہمارے عمل پر اللہ کی نگاہ ہے, ہمارا ذہن, ہمارا دل, ہمارے تصورات, ہماری ذہنیت اس بات کے یقین سے خالی ہے. اور ایز اے فارمیلٹی ہم نے صرف لیا ہوا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے. ابے اگر اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے تو بھی تو اوجھل نہیں ہے اللہ سے, تیرے گناہ بھی تو نظر آتے ہیں, اور تیرا تو رب پر ایمان ہے نا. ہاں, تیرا تو رب پر ایمان ہے. تو دوسرا بندہ چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اس لیے اس کی مرضی وہ جو کچھ کرے. تو رکھتا ہے رب پر ایمان, تو کرتا ہے اللہ کی عبادت, تیرا جنت اور جہنم پر ایمان ہے, تو ایک خدا کا قائل ہے. So the thing is, تیرا تو کرائٹیریا تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے, تیری سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس بات کا احساس آپ کو 100% گناہوں سے بچا سکتا ہے. دوسری بات, اس آیت میں سے ہم ایک اور چیز نکالتے ہیں اپنے لیے, میں اپنے لیے نکالوں گا, آپ اپنے لیے نکالیں, کہ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے. وہ سیریسلی, اچھا آسمان اور زمین کا یہ جو اکثر تذکرہ آتا ہے نا انسانوں کے سامنے, یہ اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ انسان کی نالج ہی آسمان اور زمین تک محدود ہے. ٹھیک ہے, اللہ تو انسان کے علم سے باہر والی چیزوں کو بھی جانتا ہے, ان کو بھی دیکھتا ہے, وہ ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئی. اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے, اللہ کا علم تو اتنا بڑا ہے, اتنی شان و شوکت ہے اس کی, کہ جو میں جانتا ہوں وہ بھی اللہ جانتا ہے, جو میں نہیں جانتا وہ بھی اللہ جانتا ہے, جو دنیا جانتی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے, اور جو دنیا نہیں جانتی ابھی تک اس کو اپروچ نہیں کر پائی وہ بھی اللہ کے علم میں. یعنی اللہ ہی نالج پرووائڈ کرتا ہے. واو. اور اس آیت سے ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. کوئی ذرہ برابر چیز
ذرا برابر چیز. یعنی اللہ رب العزت کی فرسٹ کریشن سے لے کے اب وہ کیا ہوگی, آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو, کہ اللہ نے پہلی چیز کیا بنائی پوری گلیکسیز میں, پورے پلانٹ ارتھ پہ, پوری انسانیت سے پہلے, مخلوقات سے پہلے. اللہ جب بالکل ایسی سٹیج پہ تھا کہ جب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, وہ تو ہمیشہ سے تھا, لیکن اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا. پھر اللہ رب العزت نے پہلی چیز بنائی, کچھ بھی بنا سکتا ہے, وہاں سے لے کر آج تک کی چیزیں ملا کر لاسٹ دن کب ہوگا, آئی ڈونٹ نو, یو ڈونٹ نو, لاسٹ دن تک, لاسٹ کریشن تک جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی, بلینز آف بلینز تھنگس, ٹریلینز آف ٹریلینز گیلیکسیز, ہیومنز, جنات, مخلوقات, ہواؤں کا نظام, چاند, ستارے, سیارے, درخت, اس میں مختلف قسم کے درخت, پھل, سبزیاں, جاندار, بے جان, چلنے والے, رینگنے والے, اڑنے والے, جو کچھ بھی اللہ نے بنایا, اوئے ہوئے ہوئے, اس کو تو گنا ہی نہیں جا سکتا, کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. جو بھی بنایا سب رب کے سامنے ہے, سب, ساری چیزوں کو, ساری مخلوقات کے حالات, یہاں تک کہ دل کی باتیں. I mean, imagine, میرے دل کے اندر ایک ایسی دنیا ہے کہ اگر اس کی اگر ایک فلم بنائی جائے تو پتہ نہیں کروڑوں سال لگ جائے. اللہ ایک انسان کے دل کے اندر, ایک انسان کی پوری لائف کو اگر آپ ایکسپلور کرو, اپنے لائف پہ فوکس کرو, تو یہ ایک بہت بڑا نالج ہے یار. آنکھوں کا نالج, وینز کا نالج, دل میں پیدا ہونے والے خیالات, ذہن میں بننے والے وساوس, میری محنت, میری چاہت, میری سٹرگل, میری دنیا, میری چیزیں, میری ملکیت, میرا خاندان, میرا کنبہ, میری نسل, میرا نام, میرا عہدہ, میری شہرت, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں خود میں ایک پوری کائنات, اور اس جیسی نہ جانے کتنے لوگ اور کتنے لوگوں کی کائنات. اور یہ مجھے اپنا اتنا نہیں پتا, اللہ کو میرا سب پتا ہے. بلینز آف بلینز لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے, سب ایسی ہی دنیا گزار کر گئے. اتنا سارا نالج کا ڈیٹا اللہ کے علم میں. یعنی کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. واہ, امیجن یار, امیجن